الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی سورۃ بقرہ پر، اور میں نے عرض کیا سورۃ بقرہ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد آنے والی صورت ہے، اور تدوین میں اور ترتیب میں یہ دوسرے نمبر کی صورت ہے۔ یعنی قرآن کریم میں پہلے سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ بقرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اشاعت اور تدوین میں اس کا دوسرا نمبر ہے، اگرچہ نزول میں اس کا دوسرا نمبر نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا مختلف نمبر ہے، لیکن تدوین اور کتابت بھی یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور سورۃ بقرہ، اس کا نام بقرہ یا بقر، یہ مؤنث کے ساتھ پڑھا جائے یعنی تا کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ تا تانیث کی نہیں ہے، یہ جنس کی ہے، یہ تائے جنس ہے۔ بقر یا بقرہ یہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں، تو گائے یا بیل کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا سورت بقرہ یا بقر۔ اور بقرہ یا بقر جو ہے عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا، شق کرنا۔ تو اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں، گائے کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہل چلاتے وہ زمین کو چیرتی ہے، جب ہل چلاتے ہیں تو وہ زمین کو چیرتی ہے، اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی وحی الہی کے ذریعے سے ان ناموں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ لہٰذا اس کا نام سورۃ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے متعین کیا گیا، اور اس لیے متعین کیا گیا کہ اس سورۃ بقرہ میں ایک بقرہ کے حوالے سے عجیب و غریب واقعہ موجود ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بسا اوقات سورت کے اندر کوئی عجیب و غریب واقعہ یا عجیب و غریب کوئی مضمون ہوتا ہے، یا کوئی ایسا عنوان اس کے اندر خاص ہوتا ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کا نام متعین فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا سورۃ بقرہ کا نام بھی بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا قصہ ہے، اور بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بقرہ متعین کر دیا۔ حالانکہ اس سورت میں اور بھی قصے ہیں، اس لیے کہ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں معاشرت کے مضامین ہو، عبادات کے حوالے سے ہدایات ہوں، سب سے زیادہ مضامین، شبہات اور اشکالات کو رفع کرنے کے مضامین ہو، سب سے زیادہ سورۃ بقرہ میں۔ اس لیے اس کو راس القرآن فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا سردار ہے، سورۃ بقرہ قرآن کریم کا سردار ہے، گویا کہ سب سے بڑی سورت اور سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر موجود۔ تو اصل میں قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، اس شخص کا نام تھا عامیل۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا،
وہ غریب تھا اور یہ عامل بہت مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی کو یہ بات پتا تھی کہ اگر یہ عامل مر گیا تو اس کی ساری جائیداد اور ترکہ مجھے ملے گا، کیونکہ میرے سوا اس کا کوئی وارث ہے نہیں۔ لہٰذا اس کے چچا زاد بھائی کی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ میرا چچا زاد بھائی مر جائے، عامل مر جائے تو اس کی جائیداد اور ترکہ مجھے مل جائے۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ بھئی اور کوئی تدبیر ہو نہ ہو، خود ہی قتل کر دو۔ لہٰذا موقع دیکھ کے اس نے عامل کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس کی لاش اٹھا کر ایک گنجان محلے کے اندر درمیان میں جا کے پھینک دی اور واپس اپنے محلے میں بھاگ آیا اور آ کے مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور یہ مقدمہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی کہ یار کون مار گیا اس کو۔ اب یہ مدعی بنا پھرتا ہے کہ بھئی میرا دعویٰ دائر کیا جائے، قاتل کو ڈھونڈا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب وہ مختلف لوگوں پر شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی چند لوگوں کے نام لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، کیا تم نے قتل کیا؟ کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں اور تمام بنی اسرائیل پریشان ہے کہ آخر قاتل ہے کون۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا لوتھڑا اس مردے پہ لگائیں، میت پہ لگائیں، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر نام بتا دے گا قاتل کا۔ یہ بات اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر دو۔ اب یہ لہت و لال کرنے لگے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، گائے ذبح، بلکہ ٹھٹھا مذاق اڑانے لگے بھائی گائے کا کیا تعلق اس مردے کو بتانے کے ساتھ، بلکہ ہنسنے لگے کہ پہلے تو وہ مردہ، اب ایک گائے کو مردہ کر دو۔ اب کہتے وہ مردہ گائے سے زندہ ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے بھائی، ڈائریکٹ کیوں نہیں زندہ ہو رہا؟ جیسے آج بھی لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، کسی ناصح کی نصیحت کو ماننے کے بجائے پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو لے لیتے ہیں۔ اب وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق کی بات کی آپ نے؟ اس پر آپ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ اللہ کے امر کا معاملہ ہے، میں جہالت سے مذاق کروں تمہارے ساتھ؟ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب کہنے لگا اچھا گائے کو خاص گائے ہوگی کہ جس کے گوشت کا لوتھڑا لگنے سے وہ زندہ ہوگا، عام گائے سے تو نہیں ہوگا۔ لہذا پوچھنے لگے جی گائے کیسی ہو، اس کے کوئی اوصاف بتائیے، اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات آپ کی۔ ویسی کوئی گائے لے کے ذبح کر دیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کتنی گائے ذبح کرتے کبھی وہ زندہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ان کا مقصد پورا کر دیتے، لیکن جب زیادہ سوالات کرو گے پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی، پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی۔ لہٰذا جب حکم آیا، حکم سمجھا کر ڈالو بس۔ اب وہ جب سوالات پہ سوالات، اور ان کے سوالات کا مقصد تحقیق نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تو اجتناب تھا، بچنا چاہتے تھے وہ تو، کیونکہ بیچ میں خود قاتل بھی تو شامل تھا، اس کو بھی تو یہ ڈر تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ واقعی یار کوئی چکر ہو جائے میرا ہی نام آئے گا۔ اب وہ بھی سب کے ساتھ مل مل کے منع پہ لگا ہوا تھا تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ گرد پڑ جائے تو پھر میراث مجھے مل جائے۔ اب جب یہ سوالات کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی جوابات دیتے رہے، پابندیاں بڑھاتے رہے، ایسی گائے ہو، ایسی گائے، اور صاحب سورہ بقرہ پورا آگے وقت پہ آئے گا، ساری اتنی پابندیاں لگ گئیں کہ ایسی گائے چاہیے۔ اب یہ گائے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھی ایسی گائے کہ جی جو حل کے اندر جوتی نہ گئی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اس کا زرد رنگ ہو، اور ایسا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، سورج کے شعاع پڑے تو اس کا رنگ چمکے۔ تو یہ ساری شرطیں بڑھتی گئیں، اب ایسی گائے کہاں ڈھونڈیں؟ اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے پریشان۔ ادھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک آدمی تھا، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا معصوم، اور اس کی ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ، اس کے بچیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یار میرا بچہ چھوٹا ہے اور میرا بھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، عمر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی وقت بھی میرا جو وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اس بچے کو کون سنبھالے گا، اس کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے۔ وہ جو بچیا تھی
گائے کا بچہ وہ جنگل میں لے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے رب ذوالجلال میں مرنے کے قریب ہوں, مجھے خود خبر نہیں کب میری جان نکل جائے, اور میرا بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس ہے کچھ نہیں, یہ گائے میں آپ کا گائے کا بچہ یہ آپ کے پاس میں امانت رکھ کے جاتا ہوں, جب میرا بچہ بڑا جوان ہو جائے آپ امانت اس کو پہنچا دیجیے گا. اسے جنگل میں چھوڑ دی وہ بچیا. اب بچیا جنگل میں چھوڑ دی, واپس گھر آیا, کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارہ جو بچہ جو تھا بڑا نیک صالح, اس کی اٹھان ہوئی, اپنی ماں کا بڑا تابعدار, بہت تابعدار, مزدوری سارا دن کرتا, لکڑیاں اکٹھی کرتا اور وہ بازار کے اندر بیچتا, اس آمدنی کے 3 حصے کرتا, ایک رائے خدا میں دیتا, ایک حصہ ماں کے ہاتھوں میں دے دیتا, ایک اپنے اوپر خرچ کرتا, اور رات کے 3 حصے کرتا, ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا, ایک حصے میں خود آرام کرتا, اور ایک حصے میں ماں کے پاس سرانے اسے بیٹھا رہتا صبح تک کہ ماں کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو فوراً دوں گا. اسی طرح سے زندگی گزر رہی. اب ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت اور پیار, دعائیں دے, اور یہ بھی ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, لیکن ماں کو اس بات کا بڑا صدمہ کہ بیچارہ اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے, غربت ہے. جب وہ گبرو جوان ہو گیا, اب ماں نے کہا کہ بیٹا تو اتنی مشقت اٹھاتا اپنی روزی کے لیے, تو تجھے ایک بات بتاتی ہوں راز کی, تیرے ابا نے بچیا یعنی گائے کا بچہ جو ہے بچیا اللہ کو امانت دی تھی, تو جنگل میں جا, اللہ امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتا, وہ تیری امانت واپس کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کو بھی پہچاننا نہیں آتا ہمیں. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے, جنگل میں چھوڑ دیا, اللہ تجھے دے دی. اب دیکھو اللہ نے کیسے مارا. اس لیے بچوں کو جب سکول بھیجا کرو اللہ کے سپرد کیا کرو, وہ وین والے کے سپرد نہ کیا کرو. وین والے کو ڈانٹتے رہتے ہیں, خیر وہ ڈانٹو تدبیر ہے, لیکن اندر یہ اے اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں, آپ یہ ہمارے اس کی حفاظت کرنا, با حفاظ امان ہمیں پہنچانا, تیرے سپرد کرتا. یہ نیت کر کے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین, اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, وہو ارحم الراحمین. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ فاللہ خیر حافظ, جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف بھائیوں کے حوالے کا کہ جنہوں نے کہا انا لہ لحافظین, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہاں بھائی کی حفاظت کرنا, سنبھالنا, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, تو بھائی محافظ نہ بن پائے, ضائع کر دیا. سالہ سال کی کتنے 30 40 50 سال کی زندگی اس جدائی میں گزر رہی یوسف کے. جب بنیامین کا وقت آیا کہ بنیامین کیوں دینے لگے, تو کیا سوچا کہ یار ان ظالموں کو پہلے میں نے دیا تھا, بھائیوں نے میرا بیٹا ضائع کر دیا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو فاللہ خیر حافظ ہوں وہو ارحم الراحمین, اے اللہ میں تیرے سپرد کر کے بھائیوں کو دیتا ہوں, یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں. جب اللہ کے سپرد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کمال دکھایا کہ بنیامین تو آیا, اللہ نے یوسف بھی واپس بھیجا دیا. یہ اللہ کی حفاظت میں دینے کا فائدہ. اس ماں نے کہا کہ جنگل میں جا اور جا کے کہے اے ابراہیم اور اسماعیل کا رب, میری امانت مجھے واپس لوٹا دے جو میرے باپ نے آپ کے پاس رکھی تھی. تو ایک گائے آئے گی, زرد رنگ ہوگا, اس کا رنگ بڑا خوبصورت حسین ہوگا, ایسے شعائیں جیسے نکلتی ہیں سورج کی وہ نکلیں گی, اور وہ آئے گی, اس کی گردن سے پکڑ کے لے آنا. ٹھیک ہے, چلا گیا. یہ آواز لگائی یا رب ابراہیم و اسماعیل, اے اسماعیل ابراہیم کا رب, میرے باپ کی امانت جو تجھے یہاں دی گئی تھی, آج وہ امانت میں واپس لینے آیا ہوں, اے اللہ میری امانت مجھے واپس لوٹا دے. گائے نکلی جھاڑیوں میں سے, زرد رنگ کی. اب یہ آگے بڑھا اور ایک گردن سے پکڑ لی. حالانکہ وہ گائے کی حالت یہ تھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی, وہ کوئی جانور, کوئی درندہ, کوئی انسان کبھی آتا تو غائب ہو جاتی, بھاگ جاتی. ظاہر اللہ نے حفاظت اس کی کرنی تھی. اب یہ گردن سے اس کو پکڑ لی. جیسے گردن سے پکڑا تو گائے بولی, گائے نے کہا گردن سے کیوں پکڑتا ہے, میرے اوپر بیٹھ جا, میرے اوپر سوار ہو جا, اتنا لمبا سفر کرے گا گھر تک, میرے اوپر سوار ہو, میں تیری خادم. تو بیٹے نے کہا کہ نہیں, میری ماں نے مجھے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا, میں تیری گردن ہی پکڑ کے جاؤں گا, میں تیرے اوپر نہیں بیٹھوں. تو گائے بولی, گائے نے کہا کہ آج اگر تو اپنی ماں کی بات بھول کر میری بات مان کر میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میرے اوپر بیٹھ نہیں سکتا, تو میں بھاگ جاتی, تو مجھے قابو نہ کر سکتا. لیکن تو نے اپنی ماں کی اطاعت کی ہے
اور بالکل صحیح کیا ہے، اب میں تیرے قابو میں ہوں۔ اور تجھے پتا ہے تو اپنی ماں کی جو اطاعت کرتا ہے، ماں کی جو عقیدت محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے، اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا۔ آج لوگوں نے ماؤں کو پہچانا کہاں ہے؟ آج ماؤں کو پہچانا کہاں ہے؟ آج کے یہ ٹین ایج بچے تو کہتے ماما یو ڈونٹ نو، بلکہ کہتے یو نو نتھنگ۔ ڈونٹ نو میں میرے خیال تھوڑی سی ہلکا ہاتھ ہے، جو نو نتھنگ میں تو بالکل سرا لگا دیا نا۔ ماما آپ کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اب ماں بیچاری نہیں بیٹا کوئی نہیں، چلو بیٹا چکو بات۔ ارے تمہیں کیا پتا ماں کیا چیز ہے، جسے 9 مہینے پیٹ کے اندر تمہیں رکھا ہے اور تمہیں سارے کمالات کا مجسم بنا کے دنیا کو پیش کر دیا۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ 9 مہینے کی جو تکلیف، جو درد اس کو اٹھے، فرمایا کہ تم ساری زندگی بھی اگر ماں کی خدمت کرتے رہو، اس کے کسی ایک درد کا بھی بدلہ پورا نہیں کر سکتے۔ آج تو ماں باپ کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ماں کا مقام، اللہ اکبر، ایسے نہیں کہہ دیا ایک صحابی یا رسول اللہ این الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کہاں ہے؟ وہ یہ سوچ کے پوچھا اس نے کہ شاید 7واں آسمان، 7 بھی وہ یہ خبر دیں گے نبی تحت اقدام امک، تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ آسمانوں کی جنتیں اتار کے پیروں میں ڈال دیں کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ ماں کا مقام، کہا کہ تیری اطاعت جو ماں کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے تیرا اتنا مقام ہے کہ تو پہاڑ کو اور حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں میری ماں باپ فوت ہو گئے تھے تو مجھے احساس نہیں تھا کہ چلو ماں کی جدائی اور فرقت کیا ہوتی ہے، لیکن جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، پر میں اس وقت سے تڑپتا ہوں کہ کاش میں اپنے ماں باپ کو زندگی میں دیکھ لیتا۔ آج ہمیں ماں باپ میسر ہیں اور ہمیں دیکھنے کے وقت نہیں، فرصت ہی نہیں ہے۔ ماں تڑپتی رہتی ہے چولہے پہ بیٹھی، سالن گرم کر کے، روٹیاں پکا کے بنا کے بیٹھی، بیٹا کب آئے گا؟ بیٹے نے آ کے ہنگامہ کیا ہوا ہے، پیزا کھانا آج تو میں نے برگر کھانا ہے، آج تو میں نے لومین کھانے ہیں، آپ نے یہ کیا بنا دیا؟ ارے ماں کا ہاتھ کا بنا یہ سوچ کے میری ماں نے بنایا، کھا تو لو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بوڑھی ماں ان کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ نے کیا ہوا؟ موسیٰ سنبھل کے بات کرنا، اب تیرے پیچھے تیری بوڑھی ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ گویا کہ اب جو بات کرے گا اپنی ذمہ داری پہ کرے گا۔ پہلے اگر تو بات کرتا تھا، تیری بوڑھی ماں پیچھے دعائیں کرتی تھی، تو بہت سے نشیب و فراز ماں کی وجہ سے ہم اگنور کر دیتے تھے۔ آج کتنے مواقع میں جس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، پیچھے بوڑھی ماں باپ کی دعا، یہ بوڑھیاں یہ دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں۔ ایسی اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر نہیں کیا، اللہ نے پہلے اپنا حق ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے بعد کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یار کو مقام مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے خالق نے اپنے ساتھ ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے خالق میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن پیدا کرنے کا سبب ماں باپ ہیں، لہذا اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا کہ میری خالقیت کے اندر سبب کا جو مقام ہے یہ ماں باپ کو حاصل ہے، لہذا ان کو کبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک نہ کرو۔ یہ مقام ہے ماں باپ، اف بھی کہنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں آج تو کیسے کیسے قصے سنتے حیران ہو جاتے ہیں۔ اف تو معمولی بات ہے، اف تو ویسے ہی کہتے رہتے روز، لیکن ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ بیچارے خاموش سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ لکھا ہے نا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک باپ بوڑھا بیچارہ چارے پہ بیٹھا ہے، کھانس رہا ہے۔ بڑھاپے میں کھانسی، زکام، نزلے، یہی کچھ تو ہوتا ہے بھائی۔ اب تم لوگ بڑھاپے میں جاؤ گے، جوانی آج جوانی کی تڑ ہے تو تمہیں بھی کھانسی زکام نزلے لگ رہے ہیں، تمہیں کون سے پھول لگیں گے؟ اب وہ بوڑھا کھانس رہا ہے تو منڈیر پہ جو ہے ایک کوا آگے بیٹھا، تو باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ابا کوا ہے، کوا۔ اچھا، چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ ابا کوا ہے نا، کوا۔ اب تپنا شروع ہو گیا،
اب تیسری بار پھر پوچھ لیا کہ بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ اب آپ کو بتا دیا نا کبا ہے بھائی، اور ہمیں ٹائم نہیں ہے، اب آپ ہی کے سوال کا جواب دے، کبا ہے نا، بتا دیا۔ اب باپ نے کہا بیٹا یہ بچپن میں تو نے یہ سوال 17 مرتبہ مجھے کیا تھا، 17 ٹائم، کہ ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے۔ میں نے ہر مرتبہ تیرا منہ چوم کے کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، اور میں نے 3 مرتبہ تجھ سے سوال کیا اور تو تب گیا۔ یہ حالت ہے آج ہماری۔ انہوں نے ماں باپ نے ایسے قربانیاں دی، تو ماں کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا کر دیا کہ پہاڑ ساتھ چلنے لگیں گے۔ اب یہ لے کے گھر آ گیا، ماں سے کہا کہ یہ آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا روزگار بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، تو ایسا کر اس گائے کو منڈی میں جا کے بیچ دے، جو پیسے آئیں کام ملا۔ تو بیٹے نے کہا اماں کتنے کی بیچوں؟ کہا کہ 3 دینار۔ سر مارکیٹ ویلیو اس گائے کی 3 دینار تھی، 3 دینار کی۔ اب یہ لے کے گئے منڈی۔ جیسے منڈی میں پہنچا تو اللہ نے ادھر اپنی قدرت دکھائی، ایک فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے کہا، اچھا ماں نے کہا کہ بیٹا جب کوئی گاہک لگ جائے تو کہنا 3 دینار کا سودا ہو گیا، لیکن میں ماں سے اجازت لے لوں، تو مجھ سے اجازت لے لینا پھر اس کے بعد دینا۔ اب فرشتہ آ گیا، کہا بھائی کتنے کی ہے؟ یہ 3 دینار کی۔ ٹھیک ہے ہو گیا سودا۔ کہا کہ بس آپ ٹھہرے، میں ماں سے پہلے پوچھ لوں، اس کے بعد میں تمہیں 3 دینار کی۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں ماں سے نہ پوچھ، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، تو 6 دینار لے لے، مجھے دے دے، ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ نہیں تو اگر یہ اس کی پوری کھال بھر کے بھی سونا دے دے نا تو میں پھر بھی نہ تیری سنوں، میں اپنی ماں کی بات کی اطاعت کروں گا۔ واپس آ گیا۔ اماں سے کہا کہ اماں کوئی اسی طرح بات ہوئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کہو 6 دینار کی ہم تمہیں دیتے، سودا کرتے ہیں، لیکن سودا مکمل ہونے سے پہلے کہنا ماں سے میں اجازت لے لوں، مجھ سے پوچھ لینا۔ اب وہی ہوا، جب گیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 6 دینار میں ہم سودا مکمل کرتے ہیں، لیکن لین دین مکمل ہونے سے پہلے ماں سے 1 مرتبہ پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا یار میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، تو مجھے ایسے دے، ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ میں تجھے بتایا تو سونا بھر کے بھی کھال میں دے تو بھی نہیں لوں گا، میں پوچھوں گا ماں سے۔ چلا گیا۔ کہا کہ اماں وہ یہ بات، وہ کہتا 12 دینار دے دے اور تو دیتا ہوں اور ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ بیٹا وہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے جا کے یہ پوچھ کے ہمیں یہ مشورہ دیں گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ کہا کہ وہ گاہک نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ ادھر ماں پر اللہ نے القاء کر دی۔ اب یہ جب گیا تو کہا کہ بھائی تو فرشتہ ہے اللہ کا، اب ہمیں یہ مشورہ دے کہ ہم یہ بیچیں گے نہ بیچیں۔ کہا کہ نہ بیچو، ابھی صبر کرو، ابھی نہ بیچو، اب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تمہیں نفع ہوگا۔ واپس آ گئے۔ کہا کہ اماں اس نے کہا کہ نہ بیچیں، بس ٹھیک ہے بیٹا اس کو ادھر باندھ دے، نہ بیچ۔ ادھر میں نے بتایا وہ قصہ چل رہا تھا۔ اچھا جو اوصاف وہ پوچھ رہے تھے اللہ وہی گائے والے اوصاف بتا رہے تھے، زرد ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اوصاف سارے اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو ادھر کس طریقے سے اپنی رحمت دکھانی ہے۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو گائے مل گئی۔ پتہ چلو ہو اس یتیم بچے کے پاس گائے ہے، اس کے پاس گائے ہے، اور کہا کہ بھی یہ گائے ہمیں چاہیے۔ تو کس حساب سے چاہیے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف گائے اور دوسری طرف جو ہے سونا تولیں گے، تو اتنا سونا دینے کو تیار، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی گائے مل جائے گی۔ بھائی یہ گائے مل گئی، لہٰذا یار سونے میں تول کے لیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرا گیا وہ اتنا سونا بھر کے تجھے دے دیں۔ لہٰذا وہ گائے کو سونے کے بدلے تول کے سونا جناب اس یتیم کو دے دیا۔ اللہ نے اس کے بارے نیارے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اور عقیدہ کرنے والے کو اللہ نوازتا بہت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لوگوں سے جا کے یہ بتا دو کہ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے ان کو دنیا کے اندر ہم 3 انعام دیں گے۔ ایک انعام یہ دیں گے کہ ان کی عمر لمبی کر دیں گے، دوسرا انعام یہ دیں گے کہ ان کو خوب دنیا میں مال و دولت دیں گے، تیسرا انعام یہ دیں گے کہ ایسی تابع دار اولاد ان کو دیں گے کہ جیسے یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور فرمایا لوگوں سے بتا دو کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے ان کو ہمیں 3 عذاب دیں گے۔ پہلا عذاب یہ دیں گے ان کی عمر کم کر دیں گے، دوسرا عذاب یہ دیں گے ان کی زندگی میں سے دولت کو کھینچ لیں گے، اور تیسرا عذاب یہ دیں گے کہ ان کو بھی ایسی نافرمان اولاد دیں گے جیسے یہ اپنے ماں باپ کی اذیت بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اس کے لیے اذیت بنیں گے۔ یہ فرمایا۔
اور آج دنیا کے اندر یہی تو چاہیے ہمیں، مال و دولت چاہیے، لمبی عمر چاہیے، اور آگے اولاد من پسند چاہیے، یہی چاہیے نا۔ تو آج دنیاوی اعتبار سے بھی یہ چاہیے، تو ماں باپ کی اطاعت کر لو، اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں نعمتیں تمہیں عطا کر دیں۔ آج ماں باپ کی اطاعت ہے نہیں، پھر کہتے ہیں دولت مند بن جائے۔ ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر دکان کھولنے جاتے ہیں، ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر کام پہ نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوگی؟ صبح شام وائٹامنس کھا رہے ہیں، ایکسرسائزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت نہ کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں، عمریں اپنی کم کر رہے ہیں، دولتیں کم کر رہے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں دولت چاہیے، عمر چاہیے، اور تمہیں اسی اولاد چاہیے، تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے دیا کہ انسانوں کو بتا دو۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ نے فرمایا تیری ماں پیچھے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلیل قدر پیغمبر کو بھی اس کی ماں کی دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ پیغمبر یہ سمجھے کہ میں پیغمبر ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ان کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے۔ تو خیر، اب جناب ادھر وہ گائے دے دی، اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ذبح کرو۔ گائے ذبح کی، اور ایک قول یہ ہے کہ فرمایا کہ گائے کی جو دم ہے، یہ دم اس میت پہ مارو، مردے پہ مارو۔ اور ایک ہے کہ گائے کی یہ ران بونگ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں، لیفٹ ران، الٹی ران، تو یہ بونگ کی ہڈی یہ اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جب مارا تو وہ زندہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتے اس کا دل جو ہے، اس کا دل نکال کے دل اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ یہ اس کو مارا، وہ زندہ ہو گیا، اس کی رگوں سے خون اسی طرح بہہ رہا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اس نے اپنے چچا بھائی کا نام لیا کہ یہ میرا قاتل، سے مجھے قتل کیا ہے، یہ کہہ کے پھر گر گیا۔ اب اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سے یہ مسئلہ بن گیا کہ قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم کر دیا جائے گا، کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اب بیٹا باپ کی میراث سے محروم، تو گویا اس لیے کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے اب یہ مسئلہ متعین ہو گیا، آج اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا اس کی وراثت سے محروم۔ اور یہ اس لیے متعین کر دیا کہ ورنہ لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو جائے گا کہ یار باپ کی میراث کے مالک باپ کو قتل کر دو، زہر ملا دو، کچھ بھی کر دو، 100 چیزیں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ میراث سے محروم۔ اور اگر قتل کر کے حاصل کرے گا، ظاہر ہے کہ ناجائز حاصل کرے گا، دنیا اور آخرت میں وبال اور جہنم۔ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ عجیب و غریب واقعہ موجود ہے بقرہ کے حوالے سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا، اور شروع کیا اس کو حروف مقطعہ سے، الف لام میم، الف لام میم۔ اور الف لام میم کی میں نے حقیقت بتا دی کہ الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ راسخین فی العلم، راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کا رسوخ عطا کر رکھا ہے، انتہائی علم جن کو عطا کر رکھی ہے، وہ متشابہات کو بھی جانتے ہیں اور مقطعات کی حقیقت بھی جانتے ہیں۔ اور فرمایا میں بھی ان میں سے ہوں، میں بھی راسخین علم میں سے ہوں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ الف سے اعلیٰ اللہ، لام سے جب وہ لطف اللہ، میم سے ملک اللہ، تو فرمایا اس طریقے سے یہ۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ اب کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہوا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ غالباً 87ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ بقرہ جب 87ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے تو اس وقت تک تو پوری کتاب بنی نہیں، ابھی تو نزول ہو رہا ہے، 114 صورتیں ہیں، تو یہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے پھر؟ تو کتاب تو ابھی پوری نازل ہوئی نہیں، تو اللہ پھر کس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ کتاب اصل میں لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں یہ بیت المعمور پر اتاری، بیت العزت جو یہ آسمان، یہ آسمانی دنیا جو نظر آتا ہے، یہاں ایک بیت العزت کے نام سے خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں خانہ کعبہ فرشتوں کا، اس وہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اتارا ہے۔ تو یہ جو اشارہ کرے ذالک الکتاب، ذالک دور کا اشارہ ہے، دور کا، جیسے انگریزی میں دیٹ، ایک دس ہے ایک دیٹ ہے، دور کا۔ تو فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوح محفوظ پر جو پوری کتاب اتری ہوئی ہے، یہ وہ مراد ہے، اس لیے کتاب کا لفظ کہا۔ ورنہ یہ سورہ بقرہ جو یہ آخری صورت نہیں ہے کہ اس کو کتاب کہا جائے، اگر آخری بھی صورت ہوتی کتاب پھر بھی نہ بنتی، کیونکہ جو صورت کا نزول ابھی ہو رہا ہے ابھی وہ حصہ کتاب کا تو بنا نہیں۔
اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب۔ تو ذالکہ کا جو اشارہ اس لیے کیا گیا کہ چونکہ کتاب دور پڑی ہے اس لیے دور کا اشارہ کیا۔ اور ایک جواب یہ کہ دور کا اشارہ اس لیے کیا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، اس لیے عظمت کی وجہ سے بس اوقات انسان کسی کو دور کے اشارے سے پکارتا ہے، وہ اب بے شک قریب ہے لیکن معزز ہونے کی وجہ سے، محترم ہونے کی وجہ سے اپنے سے اس کو دور سمجھتا ہے۔ عزت اور عظمت کا ایک ایسا تعلق درمیان میں فاصل ہوتا ہے، اس لیے ذالک کا لفظ کہا کہ یہ قرآن کریم اتنی عظمت والی ہے، گویا کہ ہماری پہنچ سے بہت اوپر ہے، ہماری وہ اوقات نہیں کہ ہم اس کے برابر ہو سکیں، یہ ہماری پہنچ سے بہت اوپر ہے۔ اس لیے ذالک کا یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو سوال یہ ہوا کہ کیوں نہیں ہے؟ صبح شام لوگ شکوک و شبہات نکالتے ہیں۔ پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی، پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی یہ آریہ سماج، ہندوؤں کا فرقہ آریہ سماج کا بانی ہے۔ اس نے پورے قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اعتراضات کیے، ایک ایک آیت پر۔ یہ تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، یہ اگر اس دور کے اندر نہ ہوتے تو اس کے شبہات کا کوئی جواب نہ دے سکتا اور بر صغیر کا مسلمان جو گمراہ ہو جاتا۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ جا جا کے اس سے مناظرے کیے، جا جا کے اس کے اعتراضات کو توڑا، اس کے ایک ایک شبہ ختم کیا۔ تو یہاں تو کہہ رہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جبکہ شکوک و شبہ صبح شام لوگ نکال رہے ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ کہ اصل میں اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لوگوں کے، انسانوں کے دماغ میں شک و شبہ ہو اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے اندر جو مضامین ہیں یہ مدلل ہیں دلائل عقلیہ کے ساتھ اور دلائل نقلیہ کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ہاں اگر لوگوں کے دماغوں کے اندر فطور ہے، ان کے دماغوں میں شکوک و شبہات اگر پیدا ہوتے ہیں، اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اور باقی اور بھی بہت سے جوابات ہیں، تفصیلی گفتگو آگے انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مضامین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم جیسا کلام، سبحان اللہ، ایسا کلام نہیں ہے۔ آج تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ اس کو کب تلاوت کریں، کب دیکھیں۔ ارے اس کی تلاوت کو تو ناغہ ہی نہ کریں، روز ایک آیت بھلے تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم تو سارا شہد ہی شہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے علوم و معارف اس کے اندر بند ہیں۔ یہ اللہ نے تو نقوش کے اندر اس کے حقائق اور اسرار چھپا رکھے ہیں، حقائق کو چھپا رکھے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ زندگی گزر جاتی ہے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، آپ ایسا کوئی کلام دنیا میں نہیں جس کو اتنی کثرت سے آپ پڑھیں اور آپ بور نہ ہو۔ دیکھو قرآن کریم کو پڑھنا آپ کبھی بور نہیں ہوتے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، دل لگتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر، اس نقوش کے اندر جو اسرار، جو حسن و جمال، جو آرائش اور رعنائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کی حقیقت جو ہمیں معلوم تو نہیں لیکن وہ ہمارے اندر اترتی رہتی ہے۔ جب اندر اترتی ہے، روح سے تسکین حاصل کرتی ہے، تبھی قرآن کریم کی تلاوت و انسان کو لطف آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں سچا جو ہے تعلق و لگن عطا فرما دے اور قرآن کریم کے مضامین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔